خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، میں بندہ ہوں تیرا رحمت پہ تیری ناز کرتا ہوں۔ حضرات، میں اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کی مدح و ستائش کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے رب کی حمد بیان کرنے میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں، محبت سے بولنے والا کہ سبحان اللہ۔ میرے رب کی شان وہ شان ہے کہ سمندر میں ملا دیتا ہے، وسعت بخش دیتا ہے۔ سمندر میں ملا دیتا ہے، وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے۔ سمندر میں ملا دیتا ہے، وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے۔ وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے۔ ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے، حفاظت بخش دیتا ہے۔ گناہگاروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو، گناہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور نور و نعمت میں ڈوبی ہوئی مبارک و مسعود رات، جس کی سنہری زلفوں میں ہم اور آپ سمائے ہوئے ہیں، کونین کے دولہ، سرور کائنات، فخر کائنات، بنائے کائنات، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے۔ میں سب سے پہلے اس عظیم الشان پروگرام سے اپنے ان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ واقعی اپنے گھر سے یہ نیت کر کے چلے ہیں، یہ ارادہ کر کے چلے ہیں کہ ہم جلسگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں باہر سے آنے والے علماء کرام، شورائے نظام کی نعت و منقبت و تقاریر کو سماعت کریں گے، تو جس مقصد کے تحت آپ اپنے گھروں سے چلے ہیں، یہ اتنا بہترین انتظام و انصرام کسی اور کے بیٹھنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، آپ ہی حضرات کے بیٹھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو جتنے ہمارے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ دوسری جانب بھائی اسکرین کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اگر واقعی اپنے نبی کی سچی محبت کو اپنے دل میں روشن کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں تو برائے کرم پنڈال کے اندر بیٹھ جائیں، اپنے بھائیوں سے مل کر کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے، اب وقت آ گیا ہے مل کر کے چلنے کا، اب وقت آ گیا ہے اتحاد کا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا ہوتا ہے۔ جو بائیں جانب ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات بھی بیٹھ جائیں، اور جو پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہو کر کے جلسہ سن رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جمال و نور کی چادر تنی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ جمال و نور کی چادر تنی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ میرے سرکار کی محفل سجی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ جمال و نور کی چادر تنی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ میرے سرکار کی محفل سجی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ ابو بکر و عمر عثمان علی بھی ساتھ آئے ہیں، غلامان نبی اب کیا کمی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے کہ برائے کرم کھڑے ہو کر کے پروگرام کو نہ سنیں، اچھے لوگ بیٹھ کر کے جلسہ سنا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پہ تشریف فرما علماء کرام، طلباء اعظام، حفاظ کرام کا ایک جمع غفیر ہے، ایک عظیم قافلہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا سجاد حسین صاحب قبلہ، مولانا نعیم القادری صاحب قبلہ، مولانا عرفان القادری صاحب قبلہ، میں سب کے نام نہیں جانتا لیکن میرا پروردگار سب کے نام جانتا ہے۔ کس کس کا انتخاب کروں، کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ان علماء کرام کی موجودگی میں وقت کافی ہو چکا ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر شروع کر رہا ہوں، ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو محبت سے سبحان اللہ سے نواز دیں۔ شعر ملاحظہ کریں کہ ان کے ہاتھوں سے ملے بس وہ جام و مینا چاہیے، محبت کے ساتھ تڑپ کے بولے سبحان اللہ، کہ ان کے ہاتھوں سے ملے بس وہ جام و مینا چاہیے، عطر میں کیا ہے ہمیں ان کا پسینہ چاہیے۔ ان کے ہاتھوں سے ملے بس وہ جام و مینا چاہیے، عطر میں کیا ہے ہمیں ان کا پسینہ چاہیے۔ اور ہم کو لندن اور پیرس کے سفر سے کیا غرض، ارے ہم مسلمان ہیں، ہمیں مکہ مدینہ چاہیے۔ ہم کو لندن اور پیرس کے سفر سے کیا غرض، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مکہ مدینہ چاہیے، مکہ مدینہ چاہیے۔ ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ کبھی کبھی اچھے شعر پر بھی آپ طلب کے بول دیا کریں سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرات،
سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کی صدائیں لگاتے رہیں گے تو اس سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اور پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ میں شعر شروع کر رہا ہوں کہ ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے، مصطفیٰ سنبھالے ہوئے، اور تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں۔ کربلا کے شہید اعظم کا نام سن کے ایک شخص بھی خاموش نہیں رہے گا کہ تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے، وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے۔ یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا، کچھ لوگ تو بڑی حیرت کی نظر سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ میں تو یہی کہوں گا سب چمن والے بہت کمزور سمجھے تھے جسے، سب چمن والے بہت کمزور سمجھے تھے جسے ایک بھائی نے ہمارے ہنگامہ مچا کر رکھ دیا اور سارے طوفان چپ رہے اور آندھیاں بیٹھی رہی، ایک تتلی نے درختوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرات پورا مجمع اس شعر کو سن کر کے خاموش نہیں رہے گا، یہ علماء کرام میرا پورا ساتھ دیں گے۔ میں ان کی موجودگی میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، حضرت علامہ سجاد حسین صاحب قبلہ، قاری نعیم صاحب قبلہ کی موجودگی میں یہ شعر پہنچا رہا ہوں کہ تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے، اور بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے۔ بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے۔ وہ تاج جس پہ شریعت بھی ناز کرتی ہے، وہ تاج جس پہ، اگر اس شعر پہ آپ خاموش رہے تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ سے سبحان اللہ کہلوانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ میرے بھائی آپ جلسے میں بیٹھ کر کے اگر باہر سے آنے والے علماء و شورا کو سماعت کریں گے تو آپ تمامی حضرات کو ڈبل ثواب ملے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت سے نعت پاک بیٹھ کر کے سماعت فرمایا کرتے تھے۔ بیٹھ جائیں آپ تمامی حضرات، نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اب شعر ملاحظہ کیجئے، بہت اچھا شعر کہ تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے، بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے۔ وہ تاج جس پہ شریعت بھی ناز کرتی ہے، وہ تاج ہے میرے اختر رضا سنبھالے ہوئے۔ وہ تاج جس پہ شریعت بھی ناز کرتی ہے، وہ تاج جس پہ شریعت بھی ناز کرتی ہے، وہ تاج ہے میرے اختر رضا سنبھالے ہوئے، اختر رضا سنبھالے ہوئے۔ اب آئیے حضرات اسی عشق و محبت کے ماحول میں نبی کی نعت بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پڑھنے والا، بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی کی نعت کو بلانے والا وہ بہترین نعت تھا جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد غفران رضا صاحب قبلہ سے ہے۔ وہ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، محبت سے ان کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق سرکار دو عالم میرے سر کا تاج ہے، عشق سرکار دو عالم میرے سر کا تاج ہے۔ مصطفیٰ کی نعت لکھنا فکر کی معراج ہے، اور لہجہ حسان چھلکے جس کے ہر ہر شعر سے، ایسے شاعر کی ضرورت منبروں کو